نحمده ونصلي على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ 6 ذی القعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مینا بیت اللہ کے مشرق میں 3 میل کے فاصلے پر وادی محصر سے جمرہ عقبہ تک ایک وسیع میدان ہے۔ یہیں پر جب شیطان نے 3 مرتبہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھ کر اس کو کنکری ماری، جس کے نتیجے میں وہ راستے سے ہٹ گیا۔ اسی کی یاد میں یہاں پر جمرہ عقبہ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اولیٰ کے نام کے 3 ستون بنا دیے گئے ہیں۔ انہی جمرات پر حاجی لوگ 10 سے 12 ذی الحجہ تک کنکریاں مار کر سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ مینا سے قریب وادی محصر میں حاجیوں کو قیام کرنا ممنوع ہے، کیونکہ اسی جگہ ابرہہ نامی بادشاہ اور اس کی فوج کو اللہ کے حکم سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں نے کنکریوں کے ذریعے ہلاک کر دیا تھا، اور اللہ تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی تھی۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ علی بن حکم رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خندق میں جب میرے بھائی علی بن حکم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور اس کو دوڑایا تو کسی دیوار سے ان کا پیر ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے ان کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ہم لوگ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ان کے پیر پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو گھوڑے سے نیچے اترنے سے پہلے ہی ان کا پیر ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ طواف میں 7 چکر لگانا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرتے ہوئے 7 چکر لگائے اور پہلے 3 چکروں میں رمل کیا اور بقیہ 4 چکروں میں اپنی حالت پر چلے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اس لیے کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے مل جائے گی اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مسجد قباء میں نماز کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس مسجد یعنی مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو وہ اس کے لیے عمرہ کے برابر ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ اللہ کی آیتوں کا انکار تکبر و بڑائی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ بغیر کسی وجہ کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں جھگڑے نکالا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بڑا بننے کی ایسی خواہش ہے جس تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ بندے کا دنیا سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو دنیا سے اس کو اس طرح پرہیز کراتا ہے جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے پرہیز کراتا ہے جبکہ اس کو پانی سے نقصان پہنچتا ہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ میدان محشر میں کوئی علامت و نشان نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ ایک سفید اور چپٹی زمین پر جمع کیے جائیں گے جیسے کہ چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ہوتی ہے، اور اس زمین میں کسی کے لیے کوئی علامت و نشان نہ ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ مریض کا خود پر دم کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو اپنے آپ کو معوذات پڑھ کر دم فرماتے اور اپنا دست مبارک اپنے جسم انور پر پھیرتے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ 2 عادتوں کو اپنی زندگی میں لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی 2 خصلتیں بتا دوں جو بہت ہلکی ہیں اور اللہ کے ترازو میں وہ بہت بھاری ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ضرور ارشاد فرمائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم زیادہ خاموش رہنے کی عادت اور حسن اخلاق کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔